السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی کا یہ سوال آیا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا جا سکتا ہے یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے؟ یہ سوال جو ہے بڑا خطرناک ہے، اور یہ عقیدہ جو ہے نا ہزاروں لاکھوں اہل سنت کے فقہاء اور بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے شروحات لکھنے والے اور حدیث کی جرح و تعدیل کرنے والے علماء نے اس طرح اس کا جواب دیا ہے۔ کسی نے کہا کہ اللہ کا دیدار قیامت کے بعد جنت میں ہوگا، کسی نے کہا کہ جی جنت میں سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے، کسی نے کہا کہ جی اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیکھا جا سکتا ہے، کسی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا ہے۔ تو ان سوالوں کے پہلے تو ہم نے جوابات میں جانا ہی نہیں چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم نے قرآن میں بھی پڑھا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کلام کیا کرتے تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے دیدار کی خواہش کی تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لن ترانی، اور کوئی آنکھ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ اور یہاں تک کہ جب انہوں نے اس کا اصرار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک پہاڑ پر اپنی تجلی تھوڑی سی ظاہر کی، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ اور اسی طرح پھر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج سے ہو کر آئے اور یہ بعد میں عقیدہ بلڈ ہوا کہ جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا دیدار کر کے آئے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک صحابی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کو دیکھا ہے؟ تو فوراً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ تم نے مجھ سے یہ سوال کیا تو میرے جو ہے نا رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اور انہوں نے کہا کہ بیٹا جان لے، تین چیزوں کے بارے میں کوئی بندہ کہے تو وہ جھوٹا ہوگا۔ جو نبی سے نسبت کرے تین چیزوں میں سے کسی تین کی تو وہ جھوٹ بول رہا ہوگا۔ پہلی بات کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ نے دین دیا اس میں سے اللہ کے نبی نے کچھ چھپا لیا، اگر کوئی یہ کہے تو وہ جھوٹا ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آنے والے وقت کے بارے میں کسی کو خبر ہے تو وہ بھی جھوٹا ہے، کیونکہ عالم الغیب تو صرف اللہ کی ذات۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کے نبی نے اللہ کا دیدار کیا تو وہ بھی جھوٹا ہے۔ یہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت موجود ہے۔ اور اللہ رب العزت کا دیدار کرنے کے لیے اللہ کا مجسم ہونا ضروری ہے، اور اللہ کا پھر ایک چہرہ ہونا ضروری ہے کہ اللہ کو ہم کس تخیلات میں ہم کیسی شکل اللہ کو دیں گے۔ ایک انسان کے لیے سب سے متبرک شکل، سب سے متبرک صورت وہ انسان ہی کی ہے، مخلوق کی ہی ہے۔ آپ دیکھیں جن لوگوں نے گمراہ ہو کر بتوں کی پوجا کی تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے انسانوں جیسے ہی فیچرز بنا کر جو ہے نا اس کو اللہ کا نام دے دیا۔ تو لہٰذا انسان جب بھی کسی چیز کی تخلیق کرے گا تو وہ اپنے سے زیادہ بہتر تو کوئی چیز تخلیق کرنے کی سوچے گا بھی نہیں۔ تو لہٰذا یہ انسانوں کے ذہنوں میں یہ بات آنی ہی نہیں چاہیے۔ نہ اللہ تعالیٰ مجسم ہے، نہ اللہ تعالیٰ کا کوئی چہرہ ہے، نہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پاؤں ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کی آنکھیں ہیں، نہ ہونٹ ہے، نہ داڑھی ہے، کچھ اللہ تعالیٰ کی اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں۔ یہ جو روایات میں بیان ہوا ہے اس کی علماء نے تطبیق کی ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ کا کوئی ہاتھ ہے جس کی انگلیاں 5 ہوتی ہیں۔ اللہ کے ہاتھ سے مراد اللہ کی جو طاقت ہے، جو اللہ تعالیٰ کے اختیار ہے، اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی ہاتھ پاؤں پیر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا جسم نہیں ہے، وہ جسم سے پاک ہے، وہ مجسم نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی ہے ہی نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کا اگر ہم یہ سوچ لیں کہ دیدار کریں گے روز قیامت تو پھر اللہ تعالیٰ کا مجسم ہونا ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ایک سمت میں ہونا ضروری ہے، اور دوسری سمت میں اس کا نہ ہونا ضروری ہے، کیونکہ جس طرف کوئی آپ انسان دیکھے گا تو اس کا چہرہ ایک سمت کی طرف ہوگا، دوسری سمت میں وہ چیز نہیں ہوگی جس کو وہ دیکھ رہا ہے ایک سمت میں۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ اس کے بارے میں انسان کا ذہن جو ہے نا وہ سوچ ہی نہیں سکتا۔ وہ جسے کہتے ہیں وراء ورا ثم وراء ورا، وہ ہمارے تخیلات سے، ہمارے خیالات سے بہت پرے ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اتنے ہی اعمال کی، اتنی ہی عقیدے کی ضرورت ہے جتنی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کر دی اور جتنی حدیثوں میں بیان ہوگی۔ ہمیں اس میں جاننے کی ضرورت کیا ہے؟ کیونکہ کچھ لوگ ایک فضول قسم کے سوالات بھی کرتے ہیں۔ اکثر لوگ یہ بھی کہتے ہیں، یہ زیادہ تر جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں نا وہ اس قسم کے سوالات پوز کرتے ہیں۔ ایتھیسٹ یا فضول گفتگو کرنے والے لوگ کہیں گے کیا اللہ تعالیٰ ایسا پتھر بنا سکتا ہے جو اللہ خود بھی نہ اٹھا سکے؟ کیسا واحد سوال کرتے ہیں۔ اگر کہیں کہ ہاں بنا سکتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر تو نہ ہوا کہ وہ اٹھا ہی نہیں سکتا وہ پتھر؟ اور اگر کہیں کہ نہیں بنا سکتا پھر بھی کہیں گے بھی اگر اللہ یہ کر ہی نہیں سکتا تو پھر بھی وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر نہیں ہے۔
پھر کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ سے افضل کسی شخصیت کو پیدا کر سکتا ہے؟ اگر ہم کہیں گے ہاں کر سکتا ہے تو کہیں گے تو پھر محمد افضل ترین تو نہ رہے، اور اگر کہیں گے کہ نہیں کر سکتا تو کہیں گے اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر رہا، یعنی کہ ایسی فضول گفتگو کریں گے۔ اور یہ علماء جو دعوت اسلامی والے ہیں وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں، وہ سوال پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ اللہ کا دیدار اس دنیا میں کیا جا سکتا ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں جی، امام ابو حنیفہ نے جاگتی آنکھوں میں 70 دفعہ اللہ کا دیدار کر لیا ہے، وَلَعُوذُ بِاللہ۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس طرح کی بات کرنا یہ بالکل فضول باتیں ہیں اور گستاخی ہے۔ ہم نہیں جانتے اللہ تعالیٰ کا دیدار کس طرح کا ہے، کس طرح اس کا جسم ہے، یہ بالکل نہیں جسم، نہ وہ مجسم ہے، نہ اس کی کوئی ایسی خاصیت ہے جو انسانوں کی طرح ہے۔ بس میں تو اس عقیدے پر ہی پہنچا ہوں دونوں طرف کے جو ہے نا معاملات کو پڑھنے کے بعد، کہ اللہ تعالیٰ نہ نظر آنے والی چیز ہے، نہ اللہ تعالیٰ جسم رکھتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کسی نے کیا ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کا کوئی دیدار کرے گا۔ وہ نظر آنے والی چیز ہے ہی نہیں، تو لہٰذا ایسی باتوں میں جانا بھی نہیں چاہیے، اور ایسے سوالات کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، بس یہی عقیدہ رکھنا چاہیے اور اس کو آخرت پر چھوڑ دینا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔